سو بریکنگ اسٹوری ہے، ایران نے اسرائیل پہ 102 میزائلز فائر کر دیے ہیں اور اس وقت اجلاس بلا لیا ان کی سیکیورٹی کا اس وقت اسرائیل میں بھی اینڈ ایران میں بھی. بٹ اٹس اے بریکنگ اسٹوری. بٹ could you foresee that? مطلب ایران کا at least Iran doesn't want to get involved into a bigger conflict. But Iran wants to send a message کہ جی آپ نے ہمیں پہلے دھوکہ دیا تھا، پہلے مسلیڈ کیا. بٹ یہ اسی طریقے کے میزائلز ہوں گے جسے لاسٹ ٹائم. کیونکہ اس کی یہ اس سے پہلے 4 گھنٹے پہلے واشنگٹن پوسٹ کی خبر بھی آ گئی تھی، بریکنگ نیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل they are about to fire ballistic missiles. تو وہ پہلے اطلاع بھی دی ہوئی ہے. It's a political messaging. Right. More than an act of war. But it will be contained or it can escalate. It can escalate also. But like Iran wants to say کہ جی ہم ادھر رکیں گے نہیں. میرا خیال ہے کہ اب ایران نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کر لیا ہوگا کہ they will also go for the nuclear bomb now. میرے خیال میں That's huge. میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور نیوکلیئر ڈیل اور سارا کچھ امریکہ اسرائیل کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے، بلکہ وہ اور اسرائیل امریکہ کا پٹھو ہے، ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ. اور وہ کنٹرول میں ہے اور وہ ان کو اسرائیل کو رکھا ہوا ہے کنٹینمنٹ کے لیے، کیونکہ اصل ٹارگیٹ تو ایران ہی ہے نا. حزب اللہ تو بہانہ ہے. 2 کنٹریز تھی جو کر سکتی تھی اس کو ریزسٹ اسرائیل کو. ایک عراق انڈر صدام حسین، اس کو تو فارغ کر دیا، اور دوسرا ایران ہے. ایک عراق تھا انڈر صدام حسین اور ایک ایران. تو ایران نے یہ میسج بیسکلی یہ دیا ہے. اور یہ So you will not be surprised کہ یہ نیوکلیئر کی طرف چلا جائے تو نہیں، لیکن نیوکلیئر نہیں کہ نیوکلیئر بم بنانے کا فیصلہ کیا، ناٹ نیوکلیئر وار. پر نیوکلیئر بم کہ نیوکلیئر ویپنز پروگرام جو پہلے کہا تھا کہ ایران نے روک دیا. میرے خیال میں اب they'll go for that، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے بالکل ہی ایک ایکسپینشنسٹ، ایک غنڈہ گردی کی طرف آ گیا ہے، بدماشی کی طرف آ گیا ہے. تو اس کو اگر کنٹین کرنا ہے تو وی شوڈ ہیو دا نیوکلیئر ڈیٹررنٹ جو اسرائیل کے پاس ہے. میرے خیال میں یہ ایرانین پہلے روکے ہوئے تھے اس معاملے میں، اب شاید وہ رکاوٹ ختم ہو. سو آپ نے چند دن پہلے برکس کے سمجھا میں بھی شرکت کی. ایگزیکٹلی کیا خبر ہے وہاں کی؟ کیا پاکستان امید کر سکتا ہے؟ پچھلے ہفتے مجھے اسپیشل دعوت دی گئی. آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی اینڈ اونلی پاکستانی جس کو برکس کی کانفرنس کے لیے بلایا گیا ماسکو میں، اور وہ انویٹیشن رشینز نے دی اور چائنیز نے دی تھی. اس میں انڈیا کے لوگ بھی تھے کیونکہ انڈیا ممبر ہے. اس میں یہ ساؤتھ افریقہ، برازیل اور UAE بھی تھا. یس، وہ بھی ایجپٹ بھی تھا کیونکہ وہ بھی آگے ہیں. اور دے بڑی وارملی ایران بھی تھا. اور میں نے کی نوٹ اسپیچ کی، اور بلکہ میں نے 3D کا تھیسس دیا کہ فیوچر کی یہ ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ ڈیموکریٹائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنز، کہ یہ ایک سپر پاور کی بالادستی کا خاتمہ کریں. یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. دوسرا میں نے کہا ڈی ملٹرائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنز، کہ یہ جو ہے ایشین نیٹو، آکس، کوآڈ، یہ جو امریکہ نیو کولڈ وار تیار کر رہا ہے، اس کی مخالفت کی جائے. اور تیسرا میں نے کہا ڈی ڈالرائزیشن. 193 ملک ہیں ممبرز UN کے، 68 نے کہا ہے کہ ہم تجارت کریں گے ڈالرز کے علاوہ، RMB میں، روبل میں، روپیز میں، ریال میں، رینڈ میں، جو باقی کرنسیز ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک متبادل عالمی نظام کا بنیاد رکھی جا رہی ہے. برکس ہو، اور میں نے برکس میں اب میں نہیں کہا تھا فارن آفس کو پچھلے سال کہ آپ اپلائی کریں، خیر اپلائی تو کر دیا اب انہوں نے، لیکن ہم نے تھوڑا دھکا دینا پڑے گا، لیٹ کیا، لیٹ ان دا کیو، کیونکہ ٹرکی بھی ہے، سری لنکا بھی، بنگلہ دیش بھی، اور ملک بھی ہیں. لیکن پاکستان کے گڈ ول بہت ہے. اور مجھے رشین ڈیلیگیٹ نے بڑا اسپیشلی ویلکم کیا کہ ویلکم اے فرینڈ فرام پاکستان. سو مشاہد صاحب، ویئر ایگزیکٹلی آر وی؟ ہم اس وقت چائنا کیمپ میں ہیں یا US کیمپ پہ ہیں، یا ہم دونوں میں ہیں؟ وی ٹرائی ٹو مکس آر ڈرنکس. وہ کامیاب نہیں ہوتے دونوں کی طرف، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا ہے لو افیئر اور رومانس پرانا امریکہ کے ساتھ. وہ رومانس آؤٹ ڈیٹڈ ہے. امریکہ کو آپ کو دینے کو کچھ نہیں ہے. صرف امریکہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. IMF اینڈ ورلڈ بینک ان کی لیول، آپ کو وہ اور کوئی آپ کو ملٹری اکوپمنٹ نہیں دیتا. اور امریکہ نے 2 فیصلے بڑے کلیئر کیے ہیں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کے. ایک، ہندوستان ان کا مین اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جس طرح اسرائیل ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے مشرقی وسطیٰ میں. جنوبی ایشیا میں انڈیا ہے، اور یاد رہے کہ انڈیا کو پورا ہول ہارٹڈ امریکن سپورٹ ہوگی جس طرح اسرائیل کو ہے. اور دوسرا ان کا ہے کہ چائنا ان کا مین حریف ہے. یہ آپ نے ٹویٹ بھی کی اس میں، جو انہوں نے پیسے لگائے ہیں. اور ابھی ایک ارب $60 کروڑ کا بل پاس کیا، جس کے تحت اگلے 5 سال کے لیے چین کے خلاف ڈس انفارمیشن، انفارمیشن وارفیئر اور میڈیا کو. یہ امریکن لا پاس ہوا ہے کہ $1.6 بلین
چین کے خلاف ڈس انفارمیشن کے لیے استعمال ہوں گے اگلے 5 سال As if it wasn't already there. done. So اس کا مطلب پوری انفارمیشن وارفیئر شروع کر دی انہوں نے چائنا کے خلاف. اس میں سی پیک کے خلاف بھی ہوگی, کل کو سٹوریز آئیں گی سی پیک کے خلاف, اور یہ پروپیگنڈا کریں گے. تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ who are our friends, who are our enemies. اب میرے خیال اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے. پہلے ہماری تھی کہ جی ہندوستان سے یہ کرو, اسرائیل سے بھی یہ کرو, وہ امریکہ کو خوش نہ کرنے کے لیے. ہم وہ فیصلے کریں جو پاکستان کے مفاد میں ہیں اور پاکستان کے عوام کے امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں, اور وہ ہے اس ریجن میں ہمارا فیوچر ہے وسطی ایشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور ایون افغانستان جو نیبرز ہیں ہمارے. انڈیا اس وقت ایک ہندوتوا کی رجیم ہے, اور یہ رجیم آپ کی بڑی بدبودار قسم کی ہے آئیڈیالوجیکلی, اور آپ نے دیکھا ان کے جو جے شنکر نے جو بیان دیا ہے یونائیٹڈ نیشنز میں بھی, تو آلدو خود وہ اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے, سب سے بڑا اسٹیٹ ٹیررسٹ اسرائیل کے علاوہ ہندوستان ہے. وہ سکھ مارا ہے انہوں نے کینیڈا کے اندر, سکھوں کو مارنے کی کوشش کی امریکہ کے اندر, اور ابھی جو پیجرز کا ایشو ہوا ہے حزب اللہ کا, وہ بھی ہندوستان نے بیچے تھے ان کو, حزب اللہ کو. تو اور آگے آپ کو یاد ہوگا کہ قطر نے پچھلے ہفتے مہینے وہ 8 انڈین کا سزائے موت کر دی تھی کہ دے آر اسرائیلی ایجنٹس. تو اس وقت ہندوستان اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ بڑا قریبی ہے. جو وہ کر رہا ہے فلسطین میں, ہندوستان وہی کرنا چاہ رہا ہے مقبوضہ کشمیر. So a very very sensitive question. ایک school of thought یہ بھی ہے کہ to neutralize India یا neutralize the threat from that side, ہمیں اپنے تعلقات اسرائیل سے, یہ ایک school of thought ہے. نانسنس ہمارے بالکل نہیں, not at all. کوئی ایسے کوئی نیوٹرلائزیشن کا ایشو ہی نہیں ہے. ورنہ تو ترکی نے 60 سال پہلے ریکگنائز کیا تھا اسرائیل کو, ان کو تو جانے نہیں دیا یورپین یونین نے. اب ترکی اسلحہ لے رہا ہے رشیا سے. ناٹ ایٹ آل. پاکستان کو ہمارا اپنا رول ہے, اور اسرائیل انڈیا نیکسس بالکل اسٹرانگ ہے. یہ بڑی, یہ ماضی میں کچھ لوگوں کا خیال تھا, یہ اب تو نہیں ہے. نہیں اب تو نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک جب سے جنرل عاصم منیر آئے ہیں اس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی ریسٹور ہو گئی ہے, اور اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کشمیر پر دیا, ایل او سی جا کے دیا, اور کلیئرٹی کے ساتھ دیا, کوئی اوز اناز نہیں تھا. اور پھر جتنے بھی میٹنگز ہوتی ہیں کور کمانڈرز کی میں دیکھ رہا ہوں, اس میں وہ پیلسٹائن اور کشمیر پر اسٹرانگ سٹینڈ لیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی ویورنگ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ مجھے افسوس ہے کہ وہ ایک نائیو ویو تھا. آگے وہ کہتے تھے کہ انڈیا سے ہماری بات چیت چلے گی. انڈیا نے آپ کو استعمال کیا, سیز فائر کرا کے ان کو ریلیف مل گیا چائنا کے خلاف, جو امریکہ بھی چاہتا تھا, اور وہ اور آپ کی پوزیشن کی اور ہارڈ لائن ہوگی ٹورڈز پاکستان. انہوں نے تو رو نے 4 سالوں میں 20 حملے کیے ہیں پاکستان کے اندر اسٹیٹ ٹیررزم کے. ہم نے تو جوابی کارروائی نہیں کی, ہم نے تو چوں نہیں کی, بولے بھی نہیں ہم اس وقت. تو ہمیں یہ اپیزمنٹ کی پالیسی, اور اسرائیل کا آؤٹ آف کوسچن ہے, ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں. انکنسسٹنٹ بھی ہے, 3.5 سالوں سے. یہ اسٹارٹڈ ود قائد اعظم, یہ بیفور دا کریشن آف پاکستان. کشمیر اور پیلسٹائن فریہ صاحبہ از پارٹ آف our DNA. یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. رائٹ. سو آپ کیونکہ ملٹری کی آپ نے ڈسکس کر ہی لیا, تھوڑا سا ایک کویشچن کہ ایک تاثر یہ ہے کہ شہباز شریف could be the person جو کہ اپنے 5 سال مکمل کریں گے as Prime Minister, he is going to make this history. اتنے اچھے تعلقات آپ کو لگتا ہے؟ تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ پرفارمنس تو میرے خیال سے بہت ہی, you can tell me کیسی ہے پرفارمنس. آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کے اکانومی بحال نہیں ہو رہی, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی آپ کی نہیں ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور جوڈیشری سے پنگا لے لیا آپ نے, اور ہمارے نیبر سے بھی تعلقات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں, تو وہ تو پرفارمنس تو آپ کے سامنے ہے.